انذر اتدری ای آیۃ من کتاب اللہ معک اعظم قلت اللہ ورسولہ قال اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم قال فضرب فی صدری وقال واللہ لیہنئک العلم یا ابا المنذر۔ محترم سامعین کرام، آپ کے سامنے میں نے ایک حدیث پڑھی ہے جس کے اندر آیت الکرسی کے بارے میں بتایا گیا ہے، اس کی عظمت کو۔ یہ آیت جو کہ تیسرے پارے کے اندر ہے، اس کے بارے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ بہت ہی عظیم آیت ہے۔ عظیم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ جو بہت بڑا ہو، جو جس کا مقام بہت اونچا ہو۔ صحابی رسول ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ کاتب وحی بھی تھے اور قرآن پاک کو بہت ہی خوبصورت انداز میں پڑھتے بھی تھے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کبھی کبھی آپ کو بلاتے تھے، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ، اور کہتے تھے کہ قرآن تم پڑھو، میں سنتا ہوں۔ تو اللہ کے یہ جو صحابی رسول تھے، یہ کہتے اللہ کے رسول، میں آپ کے سامنے قرآن پڑھوں جو کہ آپ کے اوپر اترا ہے؟ قرآن تو آپ کے اوپر اترا ہے، حضرت جبریل آپ کو سناتے ہیں، تو مجھے آپ کہہ رہے ہیں پڑھنے کے لیے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں ہاں، قرآن جب تم پڑھتے ہو تو مجھے اچھا لگتا ہے، ایسا لگتا ہے کہ تر و تازہ ابھی قرآن اترا ہے۔ تو ان کی آواز جو تھی بہت پیاری تھی، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے قرآن سنتے تھے باقاعدہ۔ ایک مرتبہ انہی سے آپ نے سوال کیا، کیونکہ آپ قرآن کے حافظ تھے، کاتب وحی تھے اور ماہر بھی تھے، تو سوال کیا، ان کی کنیت تھی ابو المنذر، کہا ابو المنذر کیا تمہیں معلوم ہے جو قرآن پاک تمہارے پاس ہے، اس قرآن کے اندر سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ سب سے عظیم، سب سے بڑی، عظمت والی، مقام و مرتبے والی؟ تو انہوں نے کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ تو اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ طریقہ ہوتا تھا، کوئی اہم چیز آپ جب بتانا چاہتے تھے تو صحابہ کرام کے سامنے اس طرح سے سوال رکھتے تھے، تو صحابہ کرام عام طور سے ایسے ہی جواب دیتے تھے، اللہ و رسولہ اعلم، اللہ اور اس کے رسول بہتر جانتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ جواب دیتے تھے، یعنی پہلے آپ سوال کرتے تھے لوگوں سے۔ شارحین حدیث نے لکھا ہے کہ عام طور سے آپ کو معلوم ہوتا تھا کہ یہ چیز ان لوگوں کو نہیں پتہ، پھر سوال کیوں کرتے تھے؟ سوال کا مقصد کیا ہوتا تھا؟ مقصد یہ ہوتا تھا تاکہ لوگ متوجہ ہو جائیں اور یہ سمجھ لیں کہ کوئی اہم چیز بتانے جا رہے ہیں اللہ کے رسول، تو سارے لوگ توجہ سے اس بات کو سنیں، پھر اس کے بعد آپ بتاتے تھے۔ ایسے ہی لوگوں کی توجہ اپنی طرف مبذول کرنے کے لیے کبھی کبھی پوائنٹ کی شکل میں بتاتے تھے، جیسے کہتے ہیں کہ منافقوں کی 3 علامتیں ہیں، 3 نشانیاں ہیں، علامت المنافق ثلاث۔ اب اس طرح سے جب آپ بتاتے تھے کوئی چیز پوائنٹ کی شکل میں، تو سارے لوگ متوجہ ہو جاتے تھے کہ وہ 3 چیزیں کیا ہیں۔ اب اس کو غور سے سننا چاہیے کہ منافق کی 3 نشانی اللہ کے رسول بتا رہے ہیں وہ کیا ہے، تو سارے لوگ آپ کی طرف متوجہ ہو جاتے تھے۔ ثلاث من کن فیہ وجد بہن حلاوت الایمان، 3 خصلتیں ایسی ہیں، 3 چیزیں ایسی ہیں
کہ وہ اگر کسی کے اندر پائی جائیں تو اس کے اندر ایمان کی مٹھاس، ایمان کی روحانیت اس کے اندر پائی جائے گی۔ وہ 3 چیزیں اگر کسی کے اندر نہیں ہے تو گویا ایمان کی روح اس کے اندر باقی نہیں ہے، اس کی حلاوت اور اس کی مٹھاس اس کے اندر نہیں رہ گئی۔ اب ظاہر سی بات ہے، پہلے آپ اس طرح سے اجمالی طور پر پیش کر دیتے تھے، سارے لوگ متوجہ ہو جائیں گے آخر وہ کون سی چیز ہے، اتنی اہم چیزیں کیا ہیں۔ تو لوگوں کی توجہ حاصل کرنے کے لیے اللہ کے رسول اس طرح سے کبھی سوال کرتے تھے اور کبھی پوائنٹ کی شکل میں بات رکھتے تھے، پھر اس کے بعد تفصیل بتاتے تھے، تو سارے لوگ ایک ایک کر کے اسے یاد کر لیتے تھے اور دھیان سے سنتے بھی تھے۔ تو یہاں بھی مقصد ہے۔ ایسی آپ دیکھیں معاذ ابن جبل رضی اللہ تعالیٰ، یہ جلیل القدر صحابی ہے۔ ایک مرتبہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ان سے پوچھتے ہیں، معاذ کیا تمہیں پتہ ہے اللہ کا کیا حق ہے بندوں پر اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر؟ اتدری یا معاذ ما حق اللہ علی العباد وما حق العباد علی اللہ؟ تو آپ بھی کہتے ہیں کہ اللہ اور اس کے رسول بہتر سمجھتے ہیں۔ پھر اس کے بعد آپ بتاتے ہیں کہ اللہ کا کیا حق ہے اس کے بندوں پر، کہ بندے جو ہیں خالص اللہ کی عبادت کریں، اس کے ساتھ کسی کو شریک نہ ہے۔ اللہ ہم سے یہی چاہتا ہے کہ ہم اس کی بندگی کریں، خالص اسی کی بندگی کریں اور اس کی بندگی میں کسی کو شریک نہ ٹھہرائیں۔ اور بندوں کا کیا حق ہے اللہ پر، کہ جو موحد بندے ہیں، جو اس حق کو پورا کرتے ہیں، خالص جو اس کی عبادت کرتے ہیں، وہ شرک نہیں کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے۔ تو یہ بندوں کا حق ہے اللہ پر کہ اللہ تعالیٰ انہیں جنت میں جگہ دے جو شرک نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ حضرت معاذ کو اللہ کے رسول نے بتایا۔ تو یہاں بھی دیکھیے، جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پوچھا کہ تم کو معلوم ہے ابو المنذر ابی بن کعب رضی اللہ تعالیٰ عنہ، جو کہ بہت بڑے صحابی ہیں، کہ قرآن جو تمہارے سینے میں ہے شروع سے آخر تک تم یاد کیے ہوئے ہو، جانتے ہو، لکھتے بھی ہو، سب سے عظیم آیت کون سی ہے؟ تو انہوں نے یہی کہا اللہ اور اس کے رسول بہتر سمجھتے ہیں۔ تو پھر اس کے بعد اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تمہیں نہیں معلوم ہے؟ تو اس کے بعد انہوں نے آیت الکرسی پڑھ کر کے سنا دی، اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم، پوری جو ہے آیت پڑھ کر کے سنا دی، جو کہ 255 نمبر آیت ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول نے میرے سینے میں مارا، اپنے ہاتھ سے میرے سینے پر مارا اور کہا کہ ابو المنذر تم کو علم مبارک ہو، یعنی تم کو بہت بڑا علم حاصل ہوا ہے۔ کچھ لوگ سمجھتے ہیں کہ بہت عظیم آیت سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت، جو کہ پورے ایک صفحے پر ہے، سب سے بڑی آیت، وہ سب سے بڑی آیت سے مراد سب سے لمبی آیت ہے، سب سے لمبی آیت ہے سورہ بقرہ کی 282 نمبر آیت، یا ایھا الذین آمنوا اذا تداینتم بدین فاکتبوہ، جو کہ قرضے سے متعلق ہے، اور بہت ساری چیزیں اس آیت کے اندر ہیں، تو پورے ایک صفحے پر ہے۔ تو اتنی لمبی آیت اور کوئی نہیں ہے قرآن پاک کے اندر۔ تو یہاں جو ہے لمبائی مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، آیت الکرسی تو پورے ایک صفحے پہ نہیں ہے، 4-5 لائن کی ہے، لیکن یہ آیت جو ہے عظیم ہے، اس کا مقام بہت بڑا ہے۔ جیسے کہ سورہ اخلاص ہے، قل هو اللہ احد، اللہ رب العالمین کی صفات پر اور توحید پر مشتمل ہے۔ یہ آیت جو ہے اللہ تعالیٰ کی بہت ساری صفات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہے، پوری آیت جو ہے صفات کا مجموعہ ہے۔ اس لیے علامہ ابن تیمیہ رحمہ اللہ نے جو اسماء اور صفات کے باب میں کتاب لکھی ہے، جسے ہم عقیدہ واسطیہ کہتے ہیں، اس کے اندر اسماء اور صفات پر جو دلیل پیش کی ہے، سینکڑوں دلیلیں پیش کی ہیں قرآن سے، توحید پر سینکڑوں دلیلیں اس کتاب کے اندر پیش کی ہیں آپ نے۔ اس میں دوسری دلیل اسی کو ذکر کیا ہے، پہلی دلیل سورہ اخلاص کو ذکر کیا ہے، اور دوسری دلیل جو ہے آیت الکرسی کو پیش کیا ہے۔ اس کے اندر اسماء اور صفات کو لے کر کے
جتنی دلیلیں اس آیت کے اندر ہیں، جتنی صفات اللہ تعالیٰ کے اس آیت کے اندر ہے، چاہے ان کا تعلق توحید الوہیت سے ہو یا ربوبیت سے ہو یا اسماء اور صفات سے ہو، اس آیت کے اندر ہے، اتنا اور کسی آیت کے اندر نہیں ہے۔ اللہ لا الہ الا هو الحی القیوم لا تأخذہ سنۃ ولا نوم لہ ما فی السماوات وما فی الارض، پورا اگر آپ پڑھیں گے تو اللہ رب العالمین کی صفات ہی بتائی گئی، اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ کو بتایا گیا ہے کہ اس کی ذات کیسی ہے، پورا تعارف تفصیل سے اس آیت کے اندر کرایا گیا ہے۔ اس لیے اللہ کے رسول نے اس آیت کے بارے میں فرمایا ہے کہ جو آدمی شام کو اس آیت کو پڑھ کر کے سو جائے تو اللہ تعالیٰ ایک حافظ متعین کر دیتا ہے، مقرر کر دیتا ہے اس کے اوپر، اس بندے کے اوپر ایک حافظ مقرر کر دیتا ہے۔ حافظ مانے ہوتا ہے حفاظت کرنے والا، نگرانی کرنے والا، تو حافظ سے مراد وہاں فرشتہ ہے، یعنی ایک فرشتہ مقرر کر دیتا ہے اس کے اوپر جو اس کی نگرانی کرتا ہے، اس کی حفاظت کرتا ہے یہاں تک کہ صبح ہو جائے۔ اور اگر صبح کے وقت کوئی پڑھتا ہے تو ایک نگراں متعین کر دیتا ہے اللہ تعالیٰ فرشتوں میں سے جو دن بھر اس کی جو ہے نگرانی کرتا ہے۔ تو یہ اس کی فضیلت ہے، اس کی اہمیت ہے آیت الکرسی کی، کہ اس کو اگر شام کو آدمی پڑھتا ہے تو ایک فرشتہ اللہ رب العالمین مقرر کر دیتا ہے اس کے اوپر جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ کن چیزوں سے؟ شریر چیزوں سے، بری چیزوں سے، کیونکہ رات ہی میں عام طور سے جو بری مخلوقات ہیں، گزند پہنچانے والی، تکلیف دینے والی جو چیزیں ہوتی ہیں وہ سب رات ہی میں نکلتے ہیں۔ جو اچھی مخلوق ہوتی ہے وہ رات میں سوتی ہے، آرام کرتی ہے، اور جو شریر مخلوق ہوتی ہے، شرپسند مخلوق ہوتی ہے، وہ رات ہی میں اپنا شر و فساد مچانے کے لیے نکلتی ہے، تکلیف پہنچانے کے لیے نکلتی ہے۔ تو اللہ رب العالمین اس کی حفاظت کے لیے فرشتہ متعین کر دیتا ہے جو اس کی حفاظت کرتا ہے۔ اب دیکھیں یہ سورہ بقرہ کی آیت ہے۔ سورہ بقرہ کی جو خصوصیت ہے، ایک تو پوری صورت اگر کوئی پڑھتا ہے اس کی الگ سے فضیلت ہے کہ جس گھر میں اگر سورہ بقرہ پڑھی جائے تو وہاں شیطان نہیں جاتا ہے، بھاگ جاتا ہے نکل کے۔ تو سورہ بقرہ کی ایک الگ فضیلت ہے، اسی کے اندر یہ آیت ہے آیت الکرسی، اس کی بھی اس طریقے سے فضیلت بتائی گئی ہے کہ اس کو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ اگر یہ کوئی شام کے وقت پڑھ لے، صبح کے وقت پڑھ لے تو کوئی تکلیف نہیں پہنچاتا۔ یہ کہاں پہ؟ سورہ بقرہ کے اندر ہے۔ اسی طریقے سے سورہ بقرہ کی جو آخری دو آیتیں ہیں 85 اور 86، 285 اور 286 نمبر، آمن الرسول بما انزل الیہ والمؤمنون کل آمن باللہ، اور اسی طرح سے دوسری آیت جو ہے لا یکلف اللہ نفسا الا وسعہا۔ یہ جو آخری دو آیتیں ہیں ان کے بارے میں بھی صحیح حدیث ہے کہ سورہ بقرہ کی آخری دو آیتیں اگر کوئی پڑھ کر کے سوتا ہے کفتاہ فی تلک اللیلہ، تو اس رات میں وہ دونوں آیتیں اس کے لیے کافی ہو جاتی ہیں، کافی ہو جاتی ہیں۔ اس کا مطلب کیا ہے؟ یعنی کوئی چیز اس کو تکلیف نہیں پہنچائے گی، کوئی تکلیف نہیں پہنچا سکتا ہے۔ تو آپ دیکھیں سورہ بقرہ کے اندر مختلف طریقے سے اس طرح سے حدیثیں آئی ہیں کہ اس کو اگر کوئی پڑھتا ہے تو وہ بہت سارے آفات اور تکلیفوں سے محفوظ رہتا ہے۔ مختلف آیتیں ہیں اور پوری صورت ہے، اس طریقے سے اس کی فضیلت بتائی گئی ہے۔ تو آیت الکرسی کے بارے میں یہ جو میں نے حدیث پڑھی کہ اللہ رب العالمین ایک نگراں متعین کر دیتا ہے، اس کا ایک واقعہ بیان کیا جاتا ہے۔ مدینہ کے اندر کہیں سے مال غنیمت آیا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو کہ صحابی رسول ہیں، اللہ کے رسول نے ان کو اس مال کی حفاظت کے لیے متعین کر دیا۔ ابھی وہ تقسیم نہیں کیا گیا تھا، رکھا ہوا تھا مسجد نبوی کے صحن میں۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اللہ کے رسول نے اس کی حفاظت کے لیے مقرر کر دیا کہ آپ رات میں اس کی حفاظت کرنا۔ وہ نگرانی کر رہے تھے
کہتے ہیں کہ ایک آدمی آیا، غلہ تھا کچھ، تو وہ غلہ اٹھا کر کے لے جا، میں نے پکڑ لیا تو اس نے معذرت کیا، کہا کہ میرے بچے بھوکے ہیں، لے جانے دیجیے، ایسا اور ویسا، چھوڑ دیا۔ پھر اس کے بعد دوسری رات کو پھر وہ آیا آدمی، اور وہ غلہ لے کر کے جانے لگا اپنے دامن میں بھر کر کے، تو پکڑ لیا انہوں نے، تو وہی پھر معذرت کرنے لگا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہا کہ کیا ہوا تمہارا واقعہ؟ اس رات پھر وہ آدمی آیا تھا جو اس سے پہلے آیا تھا؟ تو ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ہاں اللہ کے رسول آیا تھا، اور اس طرح سے معذرت کر رہا تھا، میں نے چھوڑ دیا، لے کے چلا گیا غلہ۔ تو اللہ کے رسول نے فرمایا کہ وہ کل پھر آئے گا۔ تو آدمی تیسری رات کو پھر آیا، تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا اس بار میں تم کو نہیں چھوڑوں گا۔ تو اس نے کہا کہ ایسا ہے، میں تم کو ایک چیز بتاتا ہوں، ایک اچھی چیز بتاتا ہوں، اگر تم اس کو کر لو گے تو تمہارا بہت فائدہ ہوگا۔ تو اس نے کہا کہ آیت الکرسی رات کو اگر پڑھ کر کے سو جاؤ تو فرشتہ جو ہے تمہاری حفاظت کرے گا۔ تو انہوں نے کہا ایسی بات ہے کیا؟ کہا ہاں۔ تو چھوڑ دیا، اس کو چلا گیا۔ تو ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے صبح کے وقت اللہ کے رسول سے بتلایا کہ اللہ کے رسول میں نے تو اس کو پکڑ لیا تھا، لیکن اس نے ایسی ایسی بات کہی ہے، تو کیا یہ صحیح ہے؟ تو اللہ کے رسول نے کہا ہاں صحیح ہے، صدقک وہو کذوب، یہ جو بات تم سے اس نے کہی ہے یہ سچی بات ہے، البتہ وہ جھوٹا ہے۔ اور وہ کون تھا؟ وہ شیطان تھا، شیطان اس طرح سے آتا تھا۔ یہ پورا واقعہ حدیث کے اندر مذکور ہے۔ اللہ کے رسول نے کہا کہ یہ جو بات تم سے اس نے کہی ہے یہ صحیح بات ہے آیت الکرسی کے بارے میں، لیکن وہ جھوٹا ہے، اور اللہ کے رسول نے بتایا کہ وہ جو ہے شیطان تھا۔ ابھی کہ اس واقعے سے کچھ لوگ کہتے ہیں کہ اچھی بات کہیں سے بھی ملے اسے لینا چاہیے، کسی سے روکنا نہیں چاہیے، منع نہیں کرنا چاہیے، کہ جو ہے کچھ لوگ منع کرتے ہیں کہ فلاں سے علم نہیں سیکھنا چاہیے، فلاں کے پاس نہیں جانا چاہیے، وہ بدعتی ہے، وہ گمراہ ہے، وہ ایسا ہے، وہ ایسا ہے۔ بھائی شیطان سے بڑا گمراہ کون ہو سکتا ہے اس سے زیادہ؟ لیکن اللہ کے رسول نے کہا اس کی بات صحیح ہے، اللہ کے رسول نے اس کی تائید فرمائی۔ اور یہ چیز حدیث میں ہے، آیت الکرسی کی فضیلت میں یہ چیز بتائی جاتی ہے، لیکن صحابہ کو کیسے پتہ چلا؟ شیطان کے ذریعے سے پتہ چلا کہ ہاں آیت الکرسی کی یہ فضیلت، لیکن صحابہ نے کب اسے لیا؟ سوال یہ ہے، کیا اسی کی بات کو مان لیا انہوں نے؟ اللہ کے رسول نے جو تائید کی، اللہ کے رسول نے تائید کی اور کہا اس نے یہ بات صحیح کہی ہے، لیکن وہ جھوٹا ہے، اس کی آپ نے مذمت بھی کی کہ اصلاً تو وہ جھوٹا ہے، لیکن یہ بات جو اس نے کہی وہ صحیح کہی ہے۔ اس واقعے سے یہ استدلال کرنا، جیسا کہ عام طور سے لوگ بولتے ہیں کہ منع نہیں کرنا چاہیے، آدمی جو ہے کسی سے بھی علم سیکھ لے، دین سیکھ لے، جو اچھا ہوگا لے لے گا، جو غلط ہوگا اس کو چھوڑ دے گا۔ سوال یہ ہے کہ جو چیز اچھی ہوگی لے لے گا، جو چیز غلط ہوگی چھوڑ دے گا، اس کی اگر اسے تمیز ہے تو پھر سیکھنے کی کیا ضرورت ہے؟ جس کو صحیح اور غلط کی تمیز ہے کہ اگر کوئی آدمی اچھا اور غلط بولے گا تو سمجھ میں آ جائے گا، کس کو سمجھ میں آئے گا؟ سمجھ میں اسی کو آئے گا کہ یہ صحیح بول رہا یا غلط بول رہا، یہ آدمی حق بات بول رہا ہے یا باطل پہ ہے، یہ کس کو پتہ چلے گا؟ جس کو صحیح سے علم دین معلوم ہوگا، دین کے بارے میں جو حقیقت جانتا ہو اسی کو معلوم ہوگا۔
اگر کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے، وہ خالی ذہن ہے، وہ دین سیکھ رہا ہے، اسے کچھ نہیں پتا ہے عقیدے کے بارے میں، توحید کے بارے میں، منہج کے بارے میں، حدیث کے بارے میں، قرآن کے بارے میں، اللہ رب العالمین کے اسماء صفات کے بارے میں کیا عقیدہ ہونا چاہیے، وحدت الوجود کیا بلا ہے، بہت ساری چیزیں ہیں، بہت ساری گمراہیاں ہیں، اس سے نہیں کچھ پتا۔ ان ساری گمراہیوں کو کوئی آدمی دین کے نام پہ بتا رہا ہے، عقیدے کے نام پہ پیش کر رہا ہے، جو کچھ نہیں جانتا ہے، وہ سیکھنے آیا ہے، اسے کیسے پتا چلے گا کہ یہ بات صحیح کہہ رہا ہے یا غلط کہہ رہا ہے؟ وہ دین کے نام پہ بتا رہا ہے، وہ سب لیتا چلا جائے گا، سب ایکسیپٹ کرے گا۔ غلط کیا ہے، صحیح کیا ہے، یہ تو وہی تمیز کر سکتا ہے جو پہلے سے اصول کی باتوں کو جانتا ہو، دین کو جس نے صحیح سے سیکھا ہو، اور جسے جو عربی زبان میں ماہر ہو، علوم شریعہ میں جو ماہر ہو، وہی تمیز کر پائے گا۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے رسول سے بتایا کہ اس نے ایسی بات کہی ہے۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کو نہیں معلوم تھا، لیکن اللہ کے رسول نے تائید کی، یعنی گویا اللہ کے رسول جانتے تھے صحیح بات کہ اس نے یہ بات صحیح کہی ہے، ہر کسی کو نہیں معلوم ہے۔ تو منع کب کیا جاتا ہے یہ ہمیں اچھی طرح جاننا چاہیے۔ منع ان لوگوں کو کیا جاتا ہے کہ گمراہوں سے نہیں دین سیکھنا چاہیے، بدعتیوں کے پاس نہیں جانا چاہیے، ان کی باتیں نہیں سننی چاہیے۔ ان لوگوں کو منع کیا جاتا ہے جو لوگ سیکھنا چاہتے ہیں دین کو، جو لوگ خالی ذہن ہیں، وہ کچھ نہیں جانتے ہیں، وہ دین کو سیکھنا چاہتے ہیں، انہیں روکا جاتا ہے، انہیں منع کیا جاتا ہے۔ کیوں منع کیا جاتا ہے؟ کیونکہ وہ گمراہوں کے پاس جائیں گے، بدعتیوں کے پاس جائیں گے سیکھنے کے لیے دین، تو وہی گمراہی اور بدعت سیکھ کر کے آئیں گے اور سمجھیں گے کہ ہم نے دین سیکھا ہوا ہے۔ وہ کیا تمیز کریں گے؟ کوئی تمیز نہیں کر پائیں گے جب تک کہ کوئی بتائے نا ان کو کہ یہ بات جو تم سیکھ کے آؤ یہ غلط ہے، جیسے اللہ کے رسول نے بتایا، اور یہ بات جو تم سیکھ کے آؤ یہ صحیح ہے۔ وہ نہیں تمیز کر پائے گا، نہیں سیکھ پائے گا، اس کے پاس کوئی معیار نہیں ہے۔ تو جو کچھ نہیں جانتا ہے وہ دین کو سیکھنا چاہتا ہے، اس کو روکا جاتا ہے اور اس کو کہا جاتا ہے کہ بھائی تم کو اگر سیکھنا ہے تو جو لوگ قرآن اور حدیث کی صحیح بات بتاتے ہیں ان سے جا کر کے سیکھو۔ اگر کوئی مثال کے طور پر کوئی ڈاکٹری سیکھنا چاہتا ہے، پڑھنا چاہتا ہے، تو کس کے پاس جائے گا؟ جو پلمبر ہے اس کے پاس جائے گا کہ جو ڈاکٹر ہے، ماہر ہے، جو فن طب میں ماہر ہے اور وہ اچھی طرح سے جانتا ہے، اس کو مہارت ہے، اس کو پریکٹس ہے، سب کچھ جانتا ہے، اس کے پاس جائے گا سیکھنے کے لیے، اسی کے پاس جائے گا۔ کوئی پاگل ہی ہوگا جو ادھر ادھر دوسروں کے پاس جائے، پلمبر کے پاس جائے، انجینئر کے پاس جائے۔ بھائی کوئی دعویٰ کرتا ہے یا جھولا چھاپ کوئی ڈاکٹر، وہ بھی دعویٰ کرتا ہے، ہم بھی جانتے ہیں، لیکن زیادہ اس کو معلومات نہیں ہے، تجربہ نہیں ہے۔ تو ایک آدمی کہاں جائے گا سیکھنے کے لیے؟ کیا وہ جائے گا پلمبر کے پاس، کہے گا کہ وہ اگر اچھی بات بتائے گا تو میں لے لوں گا، غلط بات بتائے گا تو نہیں لوں گا؟ اس کو کچھ نہیں پتا ہے ڈاکٹری کے بارے میں، تو اس کے پاس جائے گا؟ نہیں جائے گا۔ تو ایسے ہی دینی علوم سیکھنا ہے، دینی تعلیم اگر لینا ہے، شرعی علوم سیکھنا ہے، تو آدمی کس کے پاس جائے گا؟ جو شریعت کا ماہر ہو، جانکار ہو، قرآن حدیث کی جو جانکاری رکھتا ہے اس کے پاس جائے گا، یا کسی دوسرے کے پاس جائے گا، اور یہ کہہ کر کے اس گمان میں کہ جو اچھی بات بتائے گا لے لوں گا، جو غلط بات بتائے گا۔ ارے تم سیکھنے جا رہے ہو، تم کو کیا پتا کہ اچھی بات کیا ہے، غلط بات کیا ہے، کون سی بات قرآن حدیث کے مطابق ہے، کون سی بات قرآن حدیث کے خلاف ہے؟ ابھی تو تم سیکھنے جا رہے ہو، تم کو تو کچھ پتا ہی نہیں ہے، تو کیسے تم فرق کر لو گے؟ فرق تو وہ کرے گا، تمیز تو وہ کرے گا، صحیح اور غلط بات کی پرکھ تو وہ لگائے گا جو 8-10 سال تک اس نے دین کو سیکھا ہے، اور مہارت جس نے حاصل کی ہے وہ پتہ لگائے گا۔ جیسے بیماریوں کی صحیح پکڑ کون کرتا ہے، صحیح علاج کون کرتا ہے؟
جو 8-10 سال تک جس نے سیکھا ہوتا ہے، ڈاکٹری کو پڑھا ہوتا ہے، پریکٹس کیا ہوتا ہے، وہ صحیح سے پتہ لگاتا ہے، وہ صحیح سے تشخیص کرتا ہے علاج کی، ہر کوئی نہیں کر پائے گا۔ تو ایسے ہی دینی علوم کے بارے میں صحیح پرکھ وہی رکھے گا، صحیح تمیز وہی رکھے گا، اور صحیح اور غلط کے بارے میں فرق وہی کرے گا جو ماہر ہوگا، ہر کوئی نہیں۔ تو ایسے ہم جو ہے دعویٰ کرتے پھرے کہ جو صحیح ہوگا لے لیں گے، غلط ہوگا چھوڑ دیں گے، یہ جو ہے بے بنیاد ہے اور یہ باطل چیز ہے، صحیح نہیں ہے۔ تو یہ جو منع کیا جاتا ہے جو سیکھنا چاہتے ہیں دین کو، لیکن اگر جیسے کوئی عالم ہے یا کوئی طالب علم ہے لیکن اوپر درجے کا ہے، اصول کی باتیں اس کو پتہ ہیں، اصول کی باتیں جب ہم کہتے ہیں تو کیا مطلب ہے اس سے، یہ بھی معلوم ہونا چاہیے کہ اصول جو بولتے ہیں کیا مطلب ہے۔ دینی علوم میں جیسے قرآن ہے، حدیث ہے، تفسیر ہے، اور اسی طرح سے فقہ ہے، عقیدہ ہے، یہ جو سارے علوم ہیں ان کا کیا ہوتا ہے، سب کے اصول ہوتے ہیں۔ جب آپ قرآن پڑھ رہے ہیں تو اس کا جو ہے تفسیر ہے، تفسیر کا اصول ہے، اصول تفسیر۔ اگر آپ اصول تفسیر نہیں جانتے ہیں، آیتیں کچھ مجمل ہوتی ہیں، کچھ مفصل ہوتی ہیں، کوئی آیت جو ہے عام ہے، کوئی خاص ہے، کوئی مقید ہے، کوئی مطلق ہے، کوئی ناسخ ہے، کوئی منسوخ ہے، کوئی آیت مکی ہے، کوئی مدنی ہے، مطلب آیتوں کی جو ہے پہچان بتائی جاتی ہے، اور کون سی آیت لفظ کے طور پر لفظی طور پر منسوخ ہے اس کا لیکن معنی باقی ہے، حکم باقی ہے، اور کون سی آیت جو ہے وہ لفظی طور پر تو منسوخ نہیں ہے لیکن معنوی طور پر منسوخ ہے، اس کی تلاوت باقی ہے۔ یہ ساری چیزیں کہاں سکھائی جاتی ہیں؟ اصول کے اندر بتائی جاتی ہیں، قرآن میں یہ سب لکھا نہیں ہے۔ لیکن جب ہم اصول پڑھتے ہیں تب ہم آیتوں کے اندر تطبیق دیتے ہیں، ایک آیت کو پڑھ کر کے فیصلہ نہیں کوئی کرتا ہے، ہو سکتا ہے اس کے مقابل میں کوئی اور آیت ہو، تو دونوں آیتوں کے اندر تطبیق دے کر کے تب ہم مفہوم بتاتے ہیں۔ ایسے ہی حدیثوں کے اندر ہے، اصول حدیث اگر نہیں معلوم ہے تو صرف حدیثوں کا ترجمہ پڑھ کر کے کچھ نہیں ہوتا ہے، جس کو مصطلح الحدیث کہتے ہیں، اصول حدیث کہتے ہیں۔ قرآن ہے، علوم قرآن ہے تو علوم قرآن، علوم تفسیر، ایسے ہی اصول حدیث، یہاں سب بتایا جاتا ہے کہ حدیثوں کے اندر تطبیق کیسے دیا جاتا ہے، ایک حدیث کو دوسرے پر ترجیح کیسے دیا جاتا ہے۔ حدیثیں بھی الگ الگ موقع پر الگ الگ اللہ کے رسول بیان کرتے ہیں۔ اس کی میں ایک مثال دیتا ہوں۔ ایک صحابی آ کے پوچھتے ہیں کہ اللہ کے رسول سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول کہتے ہیں وقت پر نماز پڑھنا، جو ہے اس کے پہلے اول وقت پر نماز پڑھنا سب سے افضل عمل ہے۔ ایک دوسری حدیث میں ہے، ایک صحابی آتے ہیں، اللہ کے رسول پوچھتے ہیں ای الاعمال افضل، سب سے افضل عمل کون سا ہے؟ تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں اللہ کی راہ میں جہاد کرنا۔ ایک صحابی آتے ہیں پوچھتے ہیں یہی ہے، یہ تینوں حدیثیں دیکھیں کہیں کون سا بھائی صحیح ہے؟ یہ تو یہ کیا کہنے سب سے عمل یہ ہے، یہ ہے، یہ ہے، کون سا ہے؟ تو وہ جو علوم حدیث جو پڑھے ہوگا وہ بتائے گا کہ اس کا ان حدیثوں کا کیا معنی ہے۔ حالات کے حساب سے اللہ کے رسول بتاتے تھے، جیسی ضرورت ہوتی تھی ویسے بتاتے تھے۔ تو اس طریقے سے ساری حدیثوں کے اندر تطبیق ہو جاتی ہے کہ وہاں جیسے اس کو ضرورت تھی اس کو بتا دیا، فلاں کو اس چیز کی ضرورت تھی اس کو وہ بتا دیا۔ قیامت کے دن سب سے پہلے ہوگا خون کے بارے میں حساب ہوگا، ایک روایت میں کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں حساب ہوگا۔ تو آدمی کنفیوژن میں ہو جائے گا، جو اصول حدیث نہیں پڑھا ہے، اصول کی باتیں نہیں جانتا ہے، اس نے کہیں بول دیا ایک حدیث دے کر کے کہ سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا، دوسرا آ کر کہے گا سب سے پہلے تو خون کے بارے میں لکھا ہے الدماء، خون کے بارے میں اللہ تعالیٰ سب سے پہلے سوال کرے گا۔ کسی نے کسی کو ناحق قتل کر دیا ہے، کسی کی جان لے لی ہے، سب سے پہلے اس کے بارے میں سوال ہوگا۔ مقتول جو ہے جس کو مارا گیا ہے وہ آ کر کے قاتل کا گریبان پکڑے گا، کہے گا اللہ تعالیٰ سے کہے گا
یا ربی سل فیما قتلنی، اے میرے رب تو اس سے پوچھ اس نے مجھے کیوں مارا تھا ناحق۔ جواب دے پائے گا آدمی؟ اگر ناحق کسی نے قتل کیا قیامت کے دنوں نہیں بچ پائے گا۔ اللہ تعالیٰ سے وہ فریاد کرے گا کہ اللہ تعالیٰ پوچھ تو اس سے مجھ سے کیوں مارا تھا اس نے، جان میری جان کیوں لی اس نے ناحق۔ تو آدمی اگر نہیں جانتا ہے تو وہ کیا کرے گا؟ کنفیوژن کا شکار ہوگا، کہہ رہے یار ایک حدیث میں تو ایسا آیا ہے، میں نے تو یہی پڑھا ہے، تم کہہ رہے ہو کہ یہ دوسری حدیث ہے، مجھے نہیں پتا ہے۔ یا انکار کر دے گا یا کنفیوژن میں ہو جائے گا، کنفیوز ہو جائے گا، حدیث ہی کے تعلق سے کنفیوز ہو جائے گا۔ لیکن جو اصول کی بات پڑھا ہے، اصول حدیث جو سمجھتا ہے، وہ دونوں کا جواب دے دے گا اور کہے گا کہ حقوق اللہ میں سب سے پہلے نماز کے بارے میں سوال ہوگا اور حقوق العباد میں سب سے پہلے خون کے بارے میں سوال ہوگا۔ یہ مراد ہے کہ حقوق العباد میں، بندوں کے حقوق میں سب سے پہلے خون کے بارے میں اللہ سوال کرے گا۔ یہ اس سے متعلق حدیث ہے، خون والی، بندوں کے حقوق سے متعلق، اور حقوق اللہ سے متعلق جو ہے یہ نماز کے بارے میں، یہ اللہ کا حق ہے۔ تو اللہ کے حقوق کے بارے میں سب سے پہلے نماز کا سوال ہوگا، بات ختم ہے۔ تو اصول کی باتیں جو پڑھتا ہے وہی صحیح سے تمیز اور فرق کرتا ہے کہ کیا صحیح ہے کیا غلط ہے دین کے بارے میں۔ ایسے ہی اصول فقہ ہے، اصول عقیدہ ہے، اصول منہج ہے۔ تو اصول کی کتابیں جو پڑھتا ہے وہی اس ساری چیزوں کی تمیز رکھتا ہے۔ تو جو لوگ پہلے سے مہارت رکھتے ہیں دین کے بارے میں، وہ اگر کسی کی بھی بات سنیں، کسی کی سن لے، کوئی مسئلہ نہیں ہے، کسی کی بھی کتاب پڑھ لیں، وہ پڑھیں گے تو ان کو پتہ چلے گا کہ بھائی کیا غلط ہے کیا صحیح ہے۔ ممکن ہے وہ پڑھ رہا ہو، سن رہا ہو، جواب دینے کے لیے اسے سب پتہ ہے، لیکن اگر کسی کو کچھ نہیں معلوم ہے وہ سن رہا ہے، تو جو باطل چیز ہوتی ہے، غلط چیز ہوتی ہے، بدعت جو خرافات، یہ ساری چیزیں دل کو بہت زیادہ لگنے والی ہوتی ہیں۔ اسے کچھ پتہ نہیں ہے، وہ ایک گمراہی کو اپنے دل میں بٹھا لے گا، پھر اس کے بعد مشکل سے اس کو ختم کوئی کر سکتا ہے۔ بعض سلف سے مروی ہے، کوئی بدعتی ان کے پاس آتا، وہ کہتا کہ میں آپ کو ایک حدیث سنانا چاہتا ہوں۔ حدیث بھی نہیں سنتے تھے اس سے، کہتے اگر یہ حدیث پڑھ کے سنائے گا ہو سکتا ہے اسی کے ساتھ اپنی بھی کوئی بات رکھ دے اور میرے کان میں پڑ جائے اور میرے دل میں بیٹھ نہ جائے کہیں۔ تو جو بدعتی اور گمراہ ہوتے تھے، اچھے لوگ بھی ان کی بات نہیں سنتے تھے، کہتے تھے ہو سکتا ہے اس کی وجہ سے میرے کان میں بات پڑے اور میرے دل میں وہ چیز بیٹھ نہ جائے کہیں، تو اسے دور رہتے تھے۔ تو جو نہیں جانتا ہے دین کے بارے میں، وہ سیکھنا چاہتا ہے تو اچھے لوگوں سے سیکھے، جو اچھی بات بتائیں ان کو منع کیا جاتا ہے، سب کو نہیں منع کیا جاتا ہے، لیکن جو جانتے ہیں جنہیں مہارت ہے ان کو کون روکتا ہے؟ کسی کی بھی پڑھیں۔ وہ اگر گمراہوں کی کوئی کتاب پڑھے گا یا ان کی کوئی بات سنے گا تو غلط ہوگا تو غلط سمجھے گا، صحیح ہوگا تو صحیح سمجھے گا، وہ تمیز کر لے گا اور وہ اس پر بعد میں نقد کرے گا، اس کی تردید کرے گا اگر غلط بات کہے گا تو جو ماہر ہیں، جو جانکار ہیں، انہیں کوئی منع نہیں کرتا ہے، وہ کسی کی بھی پڑھیں، کسی کی بھی سنیں۔ اہل حدیث میں ایسا کوئی نہیں روکا جاتا ہے۔ یہ خیر خواہی کا نتیجہ ہے کہ آدمی کہتا ہے کہ بھائی تم کو دین سیکھنا ہے تو اچھے لوگوں سے سیکھو، جو لوگ دین کے بارے میں صحیح سے جانکاری رکھتے ہوں، جو کتاب و سنت کے بارے میں بتاتے ہوں، جو قرآن حدیث سے دلیل دیتے ہوں، جو صحیح عقیدے کے بارے میں بتاتے ہوں، جو توحید کے بارے میں بتاتے ہوں، ان سے پہلے دین سیکھ لو، اصول کی باتیں سیکھ لو۔ جب تم کو مہارت ہو جائے پھر کسی کی بھی جاؤ سنو، کوئی مسئلہ نہیں ہے۔ یہ اصل حقیقت ہے۔ تو میری بات جو ہے چل رہی تھی آیت الکرسی کے بارے میں۔ کہتے ہیں کہ اس آیت کریمہ کے اندر اللہ رب العالمین نے توحید کی تینوں قسموں کا ذکر کیا ہے، یعنی توحید الوہیت، ربوبیت اور اسماء اور صفات۔ اسی طرح سے اپنی عظمت و جلال کا بھی اللہ نے ذکر کیا ہے۔ اللہ لا الہ الا ہوا، اس کے اندر توحید الوہیت کا اس بات ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یعنی صرف اللہ کی عبادت ہونی چاہیے۔ اسی توحید کی خاطر اللہ تعالیٰ نے
تمام پہلے کے لوگوں اور تمام بعد میں آنے والے لوگوں کو پیدا کیا ہے اسی توحید الوہیت کی خاطر، یعنی اپنی بندگی کی خاطر اللہ تعالیٰ نے سارے لوگوں کو پیدا کیا ہے۔ جنت اور دوزخ کو پیدا کیا ہے اسی وجہ سے، بندگی کی وجہ سے، کہ جو اللہ کی بندگی کرے گا وہ جنت میں جائے گا، جو غیر اللہ کی بندگی کرے گا وہ جہنم میں جائے گا۔ اور اسی توحید الوہیت کی وجہ سے اللہ نے تمام رسولوں کو بھیجا ہے، تمام کتابوں کے ذریعے سے، رسولوں کے ذریعے سے۔ قرآن میں اسی چیز کو ثابت کیا گیا ہے۔ قرآن میں چاہے واقعات کی شکل میں بتائے گئے ہو، آپ دیکھیے ان کی گمراہیوں کے بارے میں، انہیں جو عذاب سے ہلاک کیا گیا، کیوں ہلاک کیا گیا؟ ان کے شرک اور کفر کی وجہ سے، ان کی ہٹ دھرمی کی وجہ سے، رسولوں کے جھٹلانے کی وجہ سے، رسولوں کی بات نہ ماننے کی وجہ سے۔ آخر ان کو رسول آ کے کیا کہتے تھے؟ یہی کہتے تھے نا کہ غیر اللہ کی عبادت کر رہے ہو، ان کو چھوڑ دو، صرف اللہ کی عبادت میں لگ جاؤ، صرف اللہ کی عبادت کرو، وہی ہمارا معبود ہے، وہی تمہارا معبود ہے، وہی سارے جہان کا رب ہے۔ تو کہتے ہیں کہ اس قدر مختصر اور جامع معنی کو اہل بدعت اور گمراہوں نے ضائع کر دیا اور اسے چھوڑ کر باطل معنی کو اپنا لیا۔ لا الہ الا اللہ کا جو ایک عام مفہوم ہے کہ اللہ کے سوا کوئی معبود برحق نہیں ہے، یہ بہت ہی عام مفہوم ہے، اور اسی کی خاطر رسولوں کو بھیجا گیا، لا الہ الا اللہ کی خاطر، کہ اللہ ہی کی عبادت کی جائے، یہی سارے لوگ سمجھتے ہیں۔ لیکن کہا گمراہوں نے اس معنی کو بدل دیا۔ لا الہ الا اللہ کا معنی جو چلا آ رہا ہے اور جو اللہ رب العالمین نے مراد لیا ہے اپنے بندوں سے، لوگوں نے اس کا معنی بدل کر کے رکھ دیا۔ کوئی تو کہتا ہے کہ اللہ کے سوا کوئی حاکم نہیں ہے، جو حکومت والے ہیں، اقتدار والے، جن کو دنیا داری چاہیے، انہوں نے معنی بھی بدل کے رکھ دیا لا الہ الا اللہ کا۔ عربوں میں سید قطب نے معنی کو بدل دیا، اور بر صغیر پاک و ہند ادھر جو ہے انڈیا، پاکستان، بنگلہ دیش، ادھر جو ہے سید مودودی نے اس معنی کو بدل کے رکھ دیا۔ ان کے یہاں دین کا معنی حکومت ہو گیا، اور الہ کا معنی کیا ہے ان کے یہاں؟ حاکم مطلق، حاکم مطلق، کہ اللہ کے علاوہ کوئی حاکم نہیں ہے، انہوں نے ترجمہ کر دیا۔ حالانکہ حاکم جو ہے اللہ تعالیٰ کی یہ جو صفت ہے یہ ربوبیت کے اندر ہے۔ اللہ تعالیٰ سارے جہان کا رب ہے، اللہ تعالیٰ سارے جہان کا حاکم ہے، وہ چیز پائی جاتی ہے۔ معبود سے اور الہ سے اس کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ کی حکومت سارے جہان پر ہے، اور اللہ تعالیٰ حاکموں کا حاکم، یہ چیز ہر مسلمان مانتا ہے، سب کوئی مانتا ہے۔ یہ لوگ کہتے ہیں اللہ کی حکومت نہیں ہے، ہم اللہ کی حکومت لائیں گے۔ ارے تم کیا اللہ کی حکومت لاؤ گے بھائی؟ اللہ کی حکمرانی تو سارے جہان پہ اللہ کی اجازت کے بغیر ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا ہے۔ اللہ کی حکمرانی پورے فرما بردار ہے، ساری کائنات جو ہے اس کا فرما بردار ہے، اس کے تابع ہے، اس کی حکمرانی ذرے ذرے پر ہے، پتے پتے پر ہے، کوئی پتا ہل نہیں سکتا ہے اس کی اجازت کے بغیر، کوئی چیز وجود میں آ نہیں سکتی ہے اس کی اجازت کے بغیر۔ تم کون سی اللہ کی حکمرانی لاؤ گے؟ تو جو اصل معنی ہے اللہ کی عبادت، خالص اللہ کی عبادت، توحید الوہیت جسے کہتے ہیں، توحید عبادت جسے کہتے ہیں، اس کا معنی بدل کر کے حکومت کر دیا، تاکہ عبادت وغیرہ کا کوئی لفڑا ہی نہ رہ جائے۔ آدمی جو جس کی چاہے عبادت کرے، جو چاہے شرک کرے، جو چاہے توحید پر رہے، کوئی لفڑا ہی نہ رہے، ہمیں تو صرف حکومت سے مطلب ہے۔ یہ ہے کہ سارے لوگوں کو ہم اکٹھا کر سکیں، جو شرک بدعت کرتے ہیں ان کو بھی، جو قبروں پر جاتے ہیں ان کو بھی، سارے لوگوں کو، اور جو صحابہ کو گالی دیتے ہیں شیعہ رافضی ان کو بھی، سب کو ہم ایک ساتھ لے کے چل سکے۔ جب ہم کہہ دیں کہ بھائی یہاں عبادت وغیرہ کا کوئی لفڑا ہی نہیں ہے، ہمیں تو ٹارگٹ کیا ان لوگوں کا؟ ٹارگٹ کیا ہے؟ اقتدار تک پہنچنا، حکومت تک پہنچنا، یہ ان کا ٹارگٹ ہے۔ تو ٹریننگ کورس کیا ہوتا ہے؟ اصل ٹارگٹ جب آدمی پا لیتا ہے تو ٹریننگ کورس کی اہمیت ختم ہو جاتی ہے۔
چھوڑ دے، اور یہی ان کی یہاں ہوتا ہے۔ یہ حکومت میں اگر آ جائیں گے تو جو عبادات وغیرہ جو اسلام اور شریعت ہے وہ سب ختم ان کے یہاں، اور یہ سب کیا انہوں نے عربوں میں۔ انہی کے فکر کے جو اخوانی ہیں انہوں نے کئی جگہ پر حکومت کی ہے۔ حکومت میں آتے ہی حکومت سے پہلے یہ لوگ بہت زور زور سے نعرہ لگائیں گے، اسلام کو لائیں گے، شریعت کو نافذ کریں گے، یہ کریں گے وہ کریں گے۔ یہ حکومت میں ظالم لوگ ہیں، طاغوت ہیں، مرتد ہیں، اسلام کے دشمن ہیں۔ ہم حکومت میں آئیں گے تو شریعت نافذ کریں گے، حدود لائیں گے، یہ کریں گے، نظام مصطفیٰ قائم کریں گے، دین قائم، دنیا بھر کے نعرے لگائیں گے، چلائیں گے روڈوں پہ۔ کیوں؟ یہ سب نعرہ لگاؤ گے تو پبلک جو مسلمان، ظاہر سی بات ہے وہ لوگ کہیں گے ارے یہ تو بڑے اچھے آدمی ہیں، یہ لوگ آئیں گے تو اسلام نافذ کریں گے، شریعت نافذ کو ووٹ دے دو۔ ایسے لوگوں کا ووٹ لیتے ہیں، اور جب ووٹ پا کر کے حکومت میں آ جاتے ہیں تو سب سے بدترین حکومت کرتے ہیں۔ پہلے جو جس کو ظالم اور کیا کیا طاغوت ہو اس سے بھی بری حکومت کرتے ہیں، اسلام کو، شریعت کو، سب کو بھول جاتے، کچھ بھی نہیں کرتے ہیں، اور پہلے سے بھی زیادہ جو ہے بدترین حکومت نافذ کرتے ہیں۔ وہی انگریزوں کا بنایا ہوا دستور نافذ کرتے ہیں، جس کو کہیں گے کہ یہ وضعی قانون ہے، انسان کا بنایا ہوا دستور ہے، شریعت کے خلاف ہے، مرتد ہو جاؤ گے اس کو مانو گے، یہ شرک ہے۔ مودودی نے خود اپنی کتابوں میں لکھا ہے کہ ووٹ دینا شرک ہے، اور جو پارلیمانی نظام ہے یہ شرک ہے، اس میں جو ہے شریک ہونا یہ غلط ہے، حرام ہے، شرک ہے۔ اور جب پاکستان میں جاتے ہیں تو پھر وہاں جائز ہو جاتا ہے، کہتے ہیں اب حلال ہے ووٹ دینا، پہلے حرام تھا، اور جب پاکستان بن گیا تو وہاں بھاگ کے چلے گئے اور وہاں کہہ رہے جائز ہے، اور پھر اس کے بعد سیاسی پارٹی بنا لی۔ یہاں تک کہ ایوب کے زمانے میں، جنرل ایوب کے زمانے میں 9 پارٹیوں کا انہوں نے اتحاد بنا کر کے لڑائی کی تھی، الیکشن لڑے تھے، اور کس کو سربراہ بنایا تھا؟ صدر کے طور پر جنرل ایوب کے خلاف میں ایک شیعہ عورت کو، فاطمہ جنہ کو، شیعہ عورت کو انہوں نے سربراہ بنایا، ملک کا سربراہ صدر بنے گی، عورت کو صدر بنا رہے، اور وہ بھی شیعہ عورت کو، شیعہ عورت کو ملک کا صدر بنا رہے ہیں کہ یہ جو ہے ملک کی سربراہ بنے گی، اور اس کو جو ہے جتانے کے لیے کمپیننگ کر رہے ہیں، الیکشن کے لیے کمپیننگ کر رہے ہیں، 9 پارٹیوں کا اتحاد بنا کر کے، جس میں بریلوی بھی ہیں، جس میں شیعہ بھی ہیں، سارے لوگ ہیں، سارے لوگوں کو لے کر کے جنرل ایوب کے خلاف لڑائی کر رہے ہیں، اس میں بھی ہار گئے، فیل ہو گئے۔ تو یہ ان کی حالت ہے۔ کون سا تم دین قائم کرتے بھائی؟ کون سا حکومت الہیہ قائم کرتے؟ اقامت دین، حکومت الہیہ جو چلاتے ہو، نظام مصطفیٰ، وہ شیعہ عورت کون سی حکومت نافذ کرتی؟ کون سی شریعت لاتی؟ وہ کون سا نظام مصطفیٰ وہ لاتی؟ تو یہ جو ہے ان لوگوں کا لفڑا، ان کو جب کوئی بولتا ہے، کچھ کہتا ہے، تو یہ صرف گالی دینے کے علاوہ کچھ ان کے پاس جواب نہیں ہوتا ہے۔ یہ سب پوری سچائی ہے۔ اور چونکہ ہم لوگ کیوں بولتے ہیں؟ کیونکہ یہ لوگ سب سے زیادہ اہل حدیث مسلمانوں کو گمراہ کرتے ہیں اور اپنے ساتھ لگاتے ہیں، اس لیے ہم لوگ بولتے ہیں۔ ورنہ یہ بریلوی ہے، دیوبندی ہے، ان کے یہاں ان کی دال نہیں گلتی ہے۔ ان لوگوں نے تو سیدھا جو انہیں گمراہ گھوشت کر رکھا ہے کہ ان لوگوں کو نہیں آنا، ان لوگوں کی بات نہیں سننا۔ ہمارے اہل حدیث جماعت میں لوگ بہت زیادہ روشن خیال بنتے ہیں، سب سے زیادہ، سب کی سنو، سب کے پاس جاؤ، سب کو دیکھو، سب کو جانچو۔ کوئی بھی نعرہ لگا دیتا ہے، سارے نوجوان بھاگتے ہیں، ہاں ارے یہ لوگ تو لا رہے، خلافت لا رہے، چلو ان کے ساتھ بھاگ جاتے ہیں سب۔ یہ نہیں جانتے ہیں کہ یہ دوغلے ہیں، یہ جھوٹے ہیں، یہ مکار ہیں، یہ سامنے صرف مکاری سے کام لیتے ہیں، یہ سب سے بڑے سازشی ہیں۔ تم کو پھنسا کے اپنا چلے جائیں گے، ان کے جاؤ گے، بڑے بڑے ان کے سرگنوں کو دیکھو گے، چاہے مودودی ہو، قرضاوی ہو، کوئی بھی ہو، حسن بننا ہو، جتنے بھی ان کے جو بڑے بڑے سرگنے ہیں، آپ ان کی ہسٹری پڑھ لو، یہ اپنے بچوں کو یورپ اور امریکہ بھیجتے ہیں تعلیم کے لیے۔ سید مودودی کے جو ان کے 9 لڑکے تھے، 9 ان کی اولادیں تھی، کسی کو دین کے قریب نہیں لایا۔ 9 بچے، تم دین قائم کرنے جا رہے ہو، حکومت الہیہ بنانے جا رہے ہو، اپنے بچوں کو کانوینٹ انگریزی اسکول میں پڑھا رہے ہو، کسی کو دینی تعلیم نہیں دی، قرآن حدیث سے دور رکھا، 9 بچوں کو دور رکھا۔ کسی کو امریکہ بھیج رہے ہیں ڈاکٹری پڑھا کر کے، کسی کو گلف میں بھیج رہے ہیں بزنس تعلیم دے کر کے، کسی کو انجینئر بنا رہے ہیں، کسی کو بھی دینی تعلیم نہیں دی۔ بھائی تم تو جو ہے ایک ٹیم کھڑی کر سکتے تھے، 9 بچے تھے تمہارے، دعوت کے میدان میں حکومت الہیہ تم تو اپنے گھر ہی سے بنا سکتے تھے، قائم کر سکتے تھے،
لیکن اپنے بچوں کو کیوں دین سے دعوت سے دور رکھا، تبلیغ سے کیوں دور رکھا؟ یہاں تک کہ ایک بچہ ان کا ملحد ہو گیا، ابھی بھی زندہ ہے، ملحد ہو گیا، وہ اسلام چھوڑ دیا۔ یہ لوگ کہتے ہیں دیکھو ان کا لڑکا بھی تھا، نوح علیہ السلام کا بیٹا کنعان بھی تو کافر ہو گیا تھا۔ ارے تمہارے سامنے پیدا ہوا ہے، تم تو اسلام کی حالت میں تھے، کیوں نہیں اس کو دین کی تعلیم دی؟ راستہ کنعان والا، مرتد والا تو تم ہی دکھا رہے ہو۔ کانوینٹ اسکول میں بھیج کر کے قرآن حدیث سے تو دور کس نے کیا ہے؟ والدین۔ بچوں کی تربیت کرنا والدین پہ ضروری ہے۔ آپ جیسی تربیت کرو گے اسی لائن پہ بچہ جائے گا۔ کانوینٹ اسکولوں میں بھیجو گے، دین کی طرف نہیں لاؤ گے، قرآن حدیث کی طرف نہیں لاؤ گے تو وہ کیا کرے گا؟ بچہ غلط لائن ہی پہ جائے گا۔ تو غلط راستہ تو آپ نے دکھایا ہے، تو کہہ رہے کہ ایسا ہوتا ہے۔ تو کہنے کا مطلب یہ ہے کہ گمراہی جو ہوتی ہے یہ خود سے نہیں ہوتی ہے، اس کو جانا پڑتا ہے لینے کے لیے۔ تو یہ لوگ سب سے مکار لوگ ہیں، اس لیے ہمیں ایسے لوگوں سے ہوشیار رہنا چاہیے۔ اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ اللہ تعالی ہمیں دین کو صحیح سے سمجھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائے، اور جو بھی فتنے اور گمراہیاں نت نئے پیدا ہو رہے ہیں ان سے دور رہنے کی توفیق عنایت فرمائے۔ انعام کے لیے آپ جو ابھی درج ہوئی اس کے بارے میں سوال پوچھیے، اور جو بھی صحیح جواب دیے ان کو ابھی ایک کتاب دے دیجیے، ایک ہی کتاب، 3 کتاب۔ ٹھیک ہے، اچھی بات ہے۔ 3 سوال ابھی میں آپ لوگوں سے پوچھوں گا۔ یہاں پر الحمدللہ 3 کتابیں ہیں۔ شمع توحید اچھی کتاب ہے، انعام سے دیا جائے گا۔ تینوں کتابیں ٹھیک ہیں۔ آیت الکرسی جو ابھی اس کے بارے میں بتایا جا رہا تھا، تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کس صحابی سے پوچھا کہ سب سے عظیم آیت کون ہے، تو انہوں نے جواب دیا تھا۔ صحابی رسول کا نام ہاتھ اٹھائے جس کو معلوم ہو۔ جی جی، جواب آپ کا صحیح ہے، ابی ابن کعب۔ آئیے شمع توحید لے کے جائیے۔ آیت الکرسی اس کی خصوصیت بتائی گئی ہے کہ یہ بہت عظیم ہے۔ تو یہ عظیم عظمت سے کیا مراد ہے؟ لمبا ہونا مراد ہے کہ مقام اور مرتبے میں بڑا ہونا مراد ہے؟ کیا مراد ہے جی؟ مقام اور مرتبے میں بڑا ہونا مراد ہے۔ صحیح جواب ہے آپ کا۔ آئیے دوسری کتاب آپ لے کے جائیے۔ ماشاءاللہ، یہ آپ کے لیے صحیح رہے گا۔ چلیے، اسی سے متعلق ایک بات اور میں نے بتایا تھا کہ آیت الکرسی جو ہے یہ تو مقام و مرتبے میں بڑی آیت ہے، لیکن لمبی آیت کون سی ہے اس کے مقابلے میں؟ کیا وہ آیت کیا ہے؟ تم حافظ ہو، ہاں، تم کو نہیں انعام ملے گا۔ آیت کا کیا تو آدمی نمبر بتائے یا کچھ پڑھ کے بتائے؟ 280، 286۔ یہ تو آخری آیت ہے سورہ بقرہ کی۔ 282، 282، یہ صحیح جواب ہے۔ 282 نمبر آیت ہے۔ آئیے آپ لے جائیے۔ 282 نمبر آیت سورہ بقرہ کی جو ہے یہ سب سے لمبی آیت ہے اور پورے ایک صفحے پر ہے، ایک پیج کا ہے۔ ہاں، چلیے 1-2 سوال بھی اگر کوئی کرنا چاہے تو کر سکتا ہے۔ ہاں، قنوت، جو دعائے قنوت پڑھتے ہیں، دعائے قنوت میں آمین کب بولنا ہے؟ بول رہے ہیں، سوال کر رہے ہیں۔ پوری دعا میں آمین بولنا ہے یا شروع میں بولنا ہے، ایسا کہہ رہے ہیں؟
تو شروع میں بولنا ہے، اس کے بعد میں نہیں بولنا ہے. یہ جہاں سے انک تقضی ولا یقضی علیک سے جہاں سے شروع ہوتا ہے، پھر وہاں سے خاموش رہنا ہے. تو خاموش رہنے مطلب آپ خود پڑھیے اس کو. ہاں، اور شروع میں اللہم اہدنا فیمن ہدیت جو بولا جاتا ہے، تو وہاں پہ چونکہ دعا مانگا جاتا ہے. اللہم اہدنی فیمن ہدیت، اللہ تعالیٰ تو ہمیں ہدایت دے، صحیح رہنمائی کر ہماری ان لوگوں کے ساتھ جنہیں تو نے صحیح رہنمائی کی ہے، جنہیں تو نے ہدایت پر رکھا ہوا ہے، تو ان کے ساتھ اللہ تو بھی مجھے ہدایت دے. وعافنی فیمن عافیت، اور جنہیں تو نے عافیت دے رکھی ہے انہیں کے ساتھ مجھے بھی عافیت میں رکھ. تو یہ سب دعائیں کی جا رہی ہیں، تو اس پر آمین کہیں آپ. بعد میں جو ہے وہاں پر سیگا، اس کا پیٹرن جو ہے اس کو بدل جاتا ہے. ہاں، تو وہاں پہ ختم کر دینا، اپنا پڑھنا ہے. جی، جیسی تنظیمیں جوائن کرنا کیسا ہے اور نہیں کرنا چاہیے، تو اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ایس آئی او اور جی آئی او جیسی تنظیمیں جوائن کرنا کیسا ہے، اس کے نقصانات کیا ہیں؟ ایس آئی او کو جوائن کرنا، ایس آئی او یہ تو جماعت اسلامی کی طلبہ ونگ ہے نا. ظاہر سی بات ہے، یہ تنظیم ہی فکری اعتبار سے، عقدی اعتبار سے غلط منہج پر ہے، تو اس سے دور رہنا ہی بہتر ہے. یہ لوگ اپنی سیاسی مقاصد کے لیے بچوں کو استعمال کرتے ہیں، اس کے علاوہ اور کچھ نہیں کرتے ہیں. سیاسی مقاصد کے لیے استعمال کرتے ہیں اور گمراہ کرتے ہیں، اس لیے ان سے دور رہنا ہی بہتر ہے. آپ نے کہا کہ اچھے عالم کو پکڑو، تو یہ اچھا عالم آپ کی نظر میں کون ہے جس کو آپ یوٹیوب پہ اچھا عالم میں نے ساتھ میں بتایا ہی ہے کہ جو قرآن اور حدیث سے باتیں کرتا ہو، عقیدے اور توحید کی بات کرتا ہو، شرک اور بدعت کے خلاف بولتا ہو، قرآن اور حدیث سے دلیل دے کر کے بات کو رکھتا ہو، وہی اچھا عالم ہے. آپ کی نظر میں کون سا اچھا عالم ہے؟ اب نام لے کر کے تو نہیں بتا سکتے، جو بھی اپنی پہچان سے آدمی سمجھ میں آ جاتا ہے کہ کون اچھا ہے کون غلط. ایک پہچان بتائی جاتی ہے، سمجھ رہے ہیں. حق کے ذریعے سے لوگ پہچانے جاتے ہیں. لوگوں کے ذریعے حق کو نہیں پہچانا جاتا ہے. سچائی کو لوگوں کے ذریعے سے نہیں، لوگوں کو سچائی کے ذریعے سے پہچانا جاتا ہے. یہ اصول ہے. ہاں، تو جو قرآن حدیث کی بات کرے، شرک اور بدعت کے خلاف بولے، توحید اور سنت کے بارے میں بتائے، جو صحیح طریقہ بتائے، جو صحابہ کی فضیلت بتائے، صحابہ کا جو دفاع کرے، اور جو صحابہ پر جو بولتے ہیں ان کے خلاف بولے، جتنے جو بدعتی اور گمراہ لوگ ہیں ان کو ایکسپوز کرے، یہ لوگ صحیح ہے. پورے جو ہے آپ تاریخ پڑھو اسلام کی، جو بڑے بڑے علماء ہیں، ائمہ ہیں، ان لوگوں کی تاریخ پڑھو گے تو ایسے ہی لوگ کرتے تھے. امام احمد کی کسی بھی نہیں، امام احمد کی صرف آپ تاریخ پڑھ لو کہ کیسے جو ہے گمراہوں کو، بدعتیوں کے خلاف جو ہے بولتے تھے اور توحید اور سنت کی دعوت دیتے تھے. اسی لیے ان کا لقب ہی تھا امام اہل سنہ، ان کا لقب ہو گیا تھا. تو پہچان ہے اچھے عالم کی کہ جو ہے جو صحیح قرآن حدیث کی تعلیم دیتا ہو، جو توحید اور سنت کی بات بتاتا ہو، اور ساتھ میں کفر اور شرک کے خلاف بولتا ہو، بدعت اور گمراہی کے خلاف بولتا ہو. یہ نہیں کہ کسی کے خلاف نہیں بولنا، ایسا اور ویسا. ہمیشہ خلاف بولا کہ اللہ کے رسول خلاف ہی بولتے تھے. مکہ والے اسی لیے کہتے تھے کہ کیوں باپ اور بھائی میں، بیٹے باپ میں، بھائی اور بھائی میں جدائی پیدا کر رہے ہیں. جو جس کی پوجا کر رہا ہے کرنے دو، آپ اپنے اللہ کی پوجا کرو، دوسروں کو ان کے اپنے معبودوں کو پوجا کرنے دو. تو قرآن کی آیت نازل ہوئی کہ نہیں نازل ہوئی؟ قل یا ایھا الکافرون، یاد ہے؟ وہ اسی لیے نازل ہوئی کہ بھائی ایسا سمجھوتا نہیں کریں گے، ہم شرک کے خلاف بولیں گے. قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تو سچائی اور حق کی پہچان یہی ہے، اچھے علماء کی پہچان یہی ہے، جو انبیاء کے مشن پر چلتے ہیں، جو توحید کو قائم کرتے ہیں. جی، حفاظت کے لیے ایجل کچھ کرنا، جیسے کہ کبھی گھر کے باہر نکلنے پر ایجل کچھ کرنا. کیا کہتے ہیں؟ حفاظت کے لیے کبھی گھر سے باہر نکل رہے ہیں یا کوئی ڈاک کی جگہ ہے تو ایجل کچھ پر حفاظت کے لیے
ऐसी आदत बनाना मुसलसल हमेशा घर से निकलने पर आयतल कुर्सी पढ़ना। तो देखिए उसके लिए ना एक तो आयतल कुर्सी जो उसकी फजीलत है उसे पढ़ने का एहतमाम करना, हिफाजत के लिए, तहफ़्फ़ुज़ के लिए, शरीर चीज़ों से, तकलीफ़ दे चीज़ों से बचने के लिए जो दुआएं हैं, तो आयतल कुर्सी है, सुबह शाम उसके जो है पढ़ने का एहतमाम करना। और इसी तरह से घर से जब निकलना तो घर से निकलने की जो दुआ है उसको पढ़ कर निकलना। हाँ, और जहाँ आप जाएं वहाँ ख़ास पढ़ने की जो दुआ है, औज़ु बिकलिमातिल्लाहि ताम्माति मिन शर्रि मा खलक़, ये भी साथ में। तो ये 2-3 दुआओं का ख़ुसूसी एहतमाम करें, इंशाअल्लाह जो है अल्लाह ताला तकलीफ़ों से दूर रखेगा। ये मैं हमारे वालिद साहब बोलते हैं कि ये में क्या है कि आयतल कुर्सी पढ़ने के बाद कुछ हजार फरिश्ता मेरी इबादत की जाती है। कितने फरिश्ते? हजार फरिश्ते 70,000 नंबर बोले थे। नहीं 70,000 वगैरह नहीं, एक है हाफिज़ मुकर्रर, यानी एक फरिश्ता काफ़ी है। एक फरिश्ता तो पूरी बस्ती को कर सकता है।